بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 24واں حصہ، عید کے بعد رمی۔ پہلے دن پہلے حملے میں تم نے آخری بت پر چڑھائی کی اور پھر اپنے اسماعیل کی قتل گاہ کے سمت راستے کو کھولا، احرام سے باہر آئے، فاتح بن کر جشن منایا مسرتوں کے ساتھ۔ اور اب دوسرا دن ہے، تمہیں رمی کرنا ہے، لیکن تینوں بتوں کی رمی۔ اس بار اس کی ترتیب یہ ہوگی: شروع میں پہلی منزل پر واقع ہونے والا بت، اس کے بعد درمیانی اور آخر میں آخری بت۔ تیسرے دن بھی رمی کی یہی صورت رہے گی۔ چوتھے دن تمہاری مرضی ہے، منا میں رہو یا جاؤ۔ اگر رہ گئے تو پھر تمہیں پچھلے دونوں دنوں کی طرح تینوں کو رمی کرنا ہوگا۔ اگر چلے گئے تو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے بچے ہوئے اسلحے کو منا کے محاذ میں مٹی تلے دفن کر دو۔ یہ حکم ہے۔ عید کے بعد ایام تشریق میں رمی جمرات کے لیے ضروری ہے کہ تم منا میں وقوف کرو۔ یعنی کیا؟ 10ویں ذی الحجہ کو میں مقام قرب ابراہیم تک پہنچا، اسماعیل کے ایثار کی قوت کو پایا، ابلیس کے آخری ٹھکانے کو پہلے دن کے پہلے حملے میں تہس نہس کیا، قربانی کی منزل سے گزرا، احرام سے باہر آیا، لڑائی کامیابی سے اختتام کو پہنچی اور میں نے جشن منایا۔ اب فتح منا کے بعد پھر یہ جنگ کیسی؟ دشمن کے آخری ٹھکانے کی تباہی کے بعد پھر رمی کیوں؟ سبق یہ ہے، یعنی بے جان ابلیس کے دوبارہ جان میں جان آنے سے ہرگز غافل نہ ہونا، اس لیے کہ انقلاب کامیابی کے بعد ہمیشہ خطرے میں ہے، اسے ہمیشہ انقلاب دشمن عناصر کا خطرہ ہے۔ کچلے ہوئے سانپ، فتح کی حرارت، جشن کی غفلت اور طاقت کے غرور میں پھر سے سر اٹھاتے اور رنگ بدلتے ہیں، دوستی کا نقاب پہن کر اندر ہی اندر دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ انقلاب کی تمام کامیابیوں کے غاصب مجاہدوں کے میراث خوار اور شہیدوں کے تعزیہ خوان بن جاتے ہیں۔ تمہاری کامیابی تمہیں آسودہ نہ کر دے۔ جب منا کی زمام تھامی ہے تو اسلحے کو بھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، اس لیے کہ ابلیس کو اگر دروازے سے بھگاؤ گے تو وہ کھڑکی سے آ جائے گا، باہر کوٹو گے تو اندر سے نکل آئے گا، جنگ میں ناتوان کر دو گے تو صلح میں توانگر ہو جائے گا، منا میں نابود کرو گے تو وہ تمہیں منیت میں نابود کر دے گا۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وسواس کے ہزاروں نقاب ہیں، کفر کے سیاہ جامے میں اسے عریان کرو گے تو وہ دین کی سبز ردا اوڑھ لے گا، شرک کے چہرے میں اسے رسوا کرو گے تو وہ توحید کا نقاب چہرے پر چڑھا لے گا، بت خانے کو اس کے سر پر توڑو گے تو وہ محراب میں گھر کر لے گا، بدر میں اس کا خون بہاؤ گے تو وہ کربلا میں انتقام لے گا، مدینے کی خندق میں تلوار کھائے گا تو کوفے کی مسجد میں اس کا جواب دے گا، احد میں حبل کے بت کو اس کے ہاتھ سے چھینو گے تو صفین میں قرآن الہی کو ہاتھ میں لے گا۔ اور تم کتنے بے فکر و روشن خیال اور سادہ لوح سپاہی ہوگے اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ 10ویں ذی الحجہ کو دشمن کا ٹھکانہ تہس نہس کر کے اور عقبہ کے میدان میں کامیابی حاصل کر کے اب قصہ تمام ہو گیا، اور تم نے سپاہیانہ لباس تن سے اتار کر صلح کا لباس پہن لیا، عطر لگایا، اپنے آپ کو سنوارا، جشن منایا اور سمجھ گئے کہ جنگ ختم ہو گئی اور جہاد اختتام کو پہنچا، خطرہ جڑ سے ختم ہو گیا، اور اب تم سیدھے منا کو چھوڑ کر خدا ناخدا جا سکتے ہو اور وہاں جا کر زیارت و عبادت میں سرگرم عمل ہو سکتے ہو۔
یا پھر فاتحانہ طور پر اپنے گھر لوٹ سکتے ہو اور اپنی زندگی کے کام دھندوں میں مصروف عمل ہو سکتے ہو۔ اے ابراہیمی مجاہد، یہ نہ بھولو کہ 10ویں ذی الحجہ عید قربان ہے، عید فتح نہیں۔ ذبح اسماعیل حج کا اختتام نہیں، حج کا آغاز ہے۔ توحید کے سپاہی عشق کی سرزمین سے پہنچے اور سپاہ توحید کے ارادوں نے ابلیس کی مزاحمت کے اڈے تو تہس نہس کیے اور مینا پر چھا گئے ہیں، لیکن ابراہیمی انقلاب کی کامیابی کے بعد اے توحید کے مجاہدوں، اپنے اسلحوں کو ہاتھ سے رکھ کر فاتحانہ جگالی میں نہ لگ جاؤ۔ شکست خوردہ دشمن کی احیاء کا خطرہ اسی طرح باقی ہے۔ ابلیس کے 3 اڈے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لیکن ابھی اسی طرح قائم ہیں۔ مینا کی زمین میں ان کی جڑیں ابھی باقی ہیں۔ فتح اور عید قربان کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دلاورانہ جذبے اور جہاد و چوکسی کی حالت کو برقرار رکھو۔ تمہیں چاہیے کہ تم بڑی ہوشیاری اور انتہائی بیداری کے ساتھ ان تمام سپاہیوں کی رفاقت و ہمراہی میں کہ جو مشعر سے حملہ آور ہیں اور مینا پر ان کا قبضہ ہے، ایک منظم تدوین شدہ پروگرام کے مطابق ایک تعین شدہ دور کے ساتھ ابلیس کے اڈوں کو مسلسل اور منظم طور پر مارو اور انہیں اپنی گولیوں کی بوچھاڑ میں لے آؤ، یہاں تک کہ اس کی جڑ کٹ جائے۔ انقلاب ابھی خطرے میں ہے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والا انقلاب بھی خطرے میں ہے۔ اپنی عظیم ترین فتح پر غور میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ ابراہیم ہونے کے بعد بھی خطرہ تم سے ٹلا نہیں۔ اپنے اسماعیل کو ذبح کرنے کے بعد بھی تم خطرے میں ہو، اس لیے کہ ابلیس تمہارا ہفت رنگی اور ہفتاد دامی دشمن ہے۔ کل اس نے اسماعیل کی زندگی کو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بہانہ بنایا تھا، آج وہ اسماعیل کے ذبح کو تمہارے غرور کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ پس لازم ہے کہ تم مسلسل رمی جمرات میں رہو جب تک تم مینا کی سرزمین میں ہو، ان تینوں کو کوٹتے رہو، اس لیے کہ مینا تمہارے ایمان، تمہارے عشق، تمہاری تمام آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز، تمہاری کامیابیوں کا محاذ، تمہاری عظمت و بلندی کا مینا اور تمہاری ہجرت کی آخری منزل ہے۔ تمہارا حج ہے، تمہارے کمال کی بلند ترین چوٹی ہے، تمہاری زندگی کا آئیڈیل اور تمہارے آئیڈیل زندگی ہے۔ اور توحید کی راہ پر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تمہارے 3 ہولناک ترین دشمنوں کا ٹھکانہ ہو، شرک کے 3 طاغوت تمہاری گھاٹ میں بیٹھے ہوں۔ تم نے مینا میں رسائی حاصل کی ہے، بس تم ہمیشہ مینا میں ہو، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، مینا نیز ہمیشہ تم میں ہے۔ مینا ہمیشہ خطرے میں ہے اور طاغوت ہمیشہ طاغی باغی، اس لیے عید قربان کے بعد بھی رمی کرو۔ جب تک تم مینا میں ہو، ہر روز تینوں کو سرکوب کرو، یعنی اپنی پوری زندگی جہاد میں گزارو، یعنی صرف ایک مرتبہ کا جہاد مختصری نہیں، ایک مرتبہ کا جہاد مختصر سی راہ کو طے کر کے تمہیں حکومت تک نہیں پہنچاتا، یعنی صرف ایک مرتبہ کا جہاد حصول قوت کا ذریعہ نہیں، یعنی دشمن پر تمہارے غلبے سے جہاد ختم نہیں ہو جاتا، یعنی عید قربان مناؤ مگر عید فتح نہ مناؤ، یعنی احرام کو اپنے تن سے اتارو مگر جمرات کو ہاتھوں سے تھامے رہو، یعنی کامیابی ایک دن میں تمہیں حاصل ہوگی، لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو کامیاب سمجھا تو وہ ایک بارگی تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، یعنی دشمن پر کامیابی کے لیے صرف ایک رمی اور اس کی ہستی کو ختم کرنے کے لیے 7 رمی، دشمن کے اڈے کی تباہی 7 ضربوں سے اور اس سے مکمل نجات 70 ضربوں سے، یعنی
جو اسلحہ تم نے مشعر میں جمع کیا ہے اسے بانٹ دو۔ کتنی گولیاں ہیں؟ 70۔ تعجب کی بات ہے، پھر 7 اور 70؟ آخری بت پر پہلے دن 1 حملہ، اس کے بعد آنے والے 3 دنوں میں 3 حملے، ترتیب وار تینوں بتوں میں سے ہر بت کے لیے 7 جمرے، مجموعاً 70 جمرے، 10 حملوں میں تعداد ختم۔ لیکن آخر کے 3 حملے آخری دن سے مخصوص ہیں، 13ویں ذی الحجہ، وقوف کا 4تھا دن۔ اس کامیابی کے بعد جو تم نے پہلے دن حاصل کی تھی، تمہیں 2 دن اور یہاں رہنا ہے اور لڑنا ہے۔ فتح کے بعد جنگ کو جاری رکھنا ہے اور ترتیب کے ساتھ تینوں اڈوں کو اپنے نشانے کی زد پر لانا ہے۔ 4تھے دن کا انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر مینا میں تمہارا کام ختم نہیں ہوا ہے، اگر ابھی تمہیں خطرے کا احساس ہے تو رہ سکتے ہو، اگر رہ گئے تو لڑنا ضروری ہوگا۔ بالکل پہلے کے 2 دنوں کی طرح 3 حملے، ترتیب وار تینوں اڈوں پر، اور اس بنا پر جنگ کے لیے ضروری ہے کہ تم مشعر سے 70 گولیاں اپنے ساتھ لاؤ۔ اور جس بات کا حکم ہے اور جو ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ تم 7 بار تینوں اڈوں پر حملہ کرو، اور اسی لیے ضروری ہے کہ تم نے جو اسلحہ ذخیرہ کیا ہے اس کے حصے بناؤ، ایک حصے کو کامیابی کے حصول کے لیے اور باقی 6 کو کامیابی کے بعد جنگ کو جاری رکھنے کے لیے کام میں لاؤ، تاکہ تمہارا حشر بھی دوسری تمام تحریکوں اور دوسرے تمام انقلابوں کی طرح نہ ہو، اور اسلام کی تاریخ بھی پچھلی تاریخوں کی طرح نہ ہو جائے، اور تم فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کے گھٹنے ٹیکنے کو ابو سفیان کے اسلام پر محمول نہ کرو، اور 33 سالہ جہاد میں رسالت کی کامیابی، بیرونی محاذ میں شرک کے زوال، بت کے چہرے میں اشرافیت کی شکست، اور قریش کے وجود میں پرورش پانے والی جاہلیت پر غلبے کے بعد ضروری ہے کہ زور تزویر کے 3 مرکزوں کو بھی، کہ جو بدر و احد و فتح مکہ میں ساقط ہو گئے تھے، امامت کے 200 کچھ سالوں میں استمرار جہاد اور رمی جمرات کی برقراری کے ساتھ، اور عقبہ کے اڈے کی تباہی کے بعد نیست و نابود کر دیا جائے، تاکہ شرک توحید کا لباس نہ پہنے۔ خندق کے اس پار شکست کھانے والا خناس خندق کے اس پار نہ آ جائے، جاہلیت اسلام کی وارث نہ بنے، کیونکہ اگر تم نے سقیفہ میں کامیابی کا جشن منایا تو جلاد خلافت رسول کے نقاب میں ان سب چیزوں کا جنہیں تم نے عرفات، مشعر اور مینا میں حاصل کیا ہے، کربلا میں لہو بہا دے گا اور انہیں فرات کی سطح آب پر چھوڑ دے گا۔ رمی کرو اے ابراہیمی مجاہد کہ جو مشعر سے آئے ہو اور ایمان و جہاد کی سرزمین مینا میں ہو۔ ابلیس اپنے تینوں اڈوں پر تمہاری طاق میں ہے، جب تک تم ہو وہ بھی ہے۔